ہے، سمجھ کے پڑھے گا ایمان سیکھے گا، سمجھ کے پڑھے گا اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، سمجھ کے پڑھے گا عقیدہ بنائے گا، سمجھ کے پڑھے گا توحید سمجھے گا، سمجھ کے پڑھے گا شرک کی جڑیں کاٹے گا، سمجھ کے پڑھے گا اخلاق سیکھے گا، سمجھ کے پڑھے گا دل کا علاج کرے گا، حسد نکالے گا، بغض نکالے گا، کینہ نکالے گا، غلط عقیدہ نکالے گا، ماں باپ کے حقوق پہچانے گا، پڑوسیوں کے حقوق پہچانے گا، تجارت پہچانے گا، کاروبار پہچانے گا، حلال حرام پہچانے گا، بغیر سمجھے پڑے گا، 10 نیکیاں تو حرف پہ پائے گا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہی ہوگا آئے تو پڑے گا لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، سود کھانا جرم ہے، سود کی آیت پڑھے گا سود کھا بھی رہے گا، یہ بھی پڑھے گا کہ مردے نہیں سنتے، تو مردوں کو سنا نہیں سکتا، لیکن عقیدہ بھی رکھے گا بابا جی سن رہے ہیں، آیت تو پڑھے گا بڑے گا گا کر کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، لیکن عقیدہ اس کے خلاف رکھے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، ورنہ جو آیتیں آج ہم پڑھتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، یہی آیتیں ان بدعتیوں کی مسجدوں میں قاری رمضان میں پڑھتے ہیں، اس پہ پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ایسا ہے؟ کسی نے قاری صاحب کو مارا ہے کہ آپ نے آیت انک لا تسمع الموتیٰ کیوں پڑھی؟ جی ہر مسجد میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ آیت تو ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت تو ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ قاری صاحب کو کوئی پتھر نہیں مارتا بلکہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، پھول نچھاور کرتے ہیں، پھر ہمیں کیوں برا کہتے ہیں؟ وہاں صرف تلاوت کرتے ہیں، ہمارا قصور یہ ہے ہم اسے اردو اور پنجابی میں بیان کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولوی بھی پیر صاحب کا مرید تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، مرید آیا ساتھ بچہ بھی ہے، پیر نے پوچھ لیا یہ کون ہے ساتھ؟ تو مرید بڑے ادب سے کہتا ہے حضرت یہ تو ساندا سگ زیادہ ہے، یہ تو ساڈا صاحب نہیں، سگ زیادہ، سگ زیادہ۔ پیر صاحب جاہل تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس سگ زیادہ دا معنی ہی نہیں آندا ہے۔ کہا جی میں سمجھا نہیں، کیا لگتا ہے آپ کا؟ اکھے جی بات تو سگ زیادہ ہے جی۔ مولوی صاحب نے جب 2-3 دفعہ سنا کہ پیر صاحب سمجھے نہیں، وہ کہنے لگے جی حضرت میں بتاؤں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پیر صاحب نے کہا بتاؤ۔ کہا پیر صاحب یہ کہتے ہیں یہ تو ساڈے کتے دا پتر ہے، یہ آپ کے کتے کا بچہ ہے۔ سگ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو، اور زیادہ اس کا بیٹا۔ تو جب یہ مولانا نے ترجمہ کیا تو وہ مرید مولوی صاحب کو پڑ گیا، مار رہے ایک دوسرے کو، لڑ رہے ہیں اوپر۔ پیر صاحب کہہ رہے ہو اللہ کے بندو ایک دوسرے کی پٹائی کر رہے ہو، مجھے بھی کچھ سمجھاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مرید کہتا ہے حضرت جی یہ مولوی صاحب نے مجھے گالی دی ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا پیر صاحب میرا کیا جرم ہے، میری کیا جرت کہ میں اس کو گالی دوں؟ میرا قصور صرف اتنا ہے اس نے فارسی میں کہا، میں نے اسی کا اردو میں ترجمہ کر دیا ہے۔ ہمارا قصور صرف اتنا ہی ہے کہ جو لوگ آیتیں پڑھتے ہیں اور اس سے کما لیتے ہیں، یہی آیت کا ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں تو ہم پہ کیا لگتے ہیں؟ فتوے لگتے ہیں۔
تو بات یہ ہے قرآن سمجھ کے لیے آیا ہے. تلک الامثال نضربها، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے. اور ملک والو چھ چک والو سنیے، قرآن یہی بات دوسرے مقام پہ بھی کہتا ہے. ادھر بھی مثال بیان کی، آخر میں فرمایا تلک الامثال نضربها للناس. اور سورۃ العنکبوت کے اندر بھی مکڑی اور اس کے جالے کی مثال بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وہاں آخر میں ایک اور جملہ بڑھایا، وہ کیا تھا؟ فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھتے صرف علماء ہیں. کون سمجھتے ہیں؟ علماء سمجھتے ہیں. تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں جب سمجھتے صرف علماء ہیں تو پھر تو لوگوں کے لیے نہ ہوئی نا مثال جی؟ پھر تو مثال کس کے لیے ہوئی؟ تو پھر تو یوں کہنا چاہیے تھا تلک الامثال نضربها للعلماء، للناس نہیں، کیونکہ ما یعقلها الا العالمون، سمجھتے علماء. نقطہ سمجھا دیا کہ یہ مثالیں ہیں، سمجھتے علماء ہیں، بیان سب کے لیے اللہ نے کیے. اشارہ کر دیا کہ علماء سمجھیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے. علماء قرآنی مثال سمجھیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے. فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. کچھ لوگوں نے تو اتنا ضد اپنایا ہوا ہے کہ قرآن کہتا ہے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا، لیکن او بدبختو کافرو مشرکو، تم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہو. تمہارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ قرآن کا اثر ان پہ ہوتا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن پہ اثر نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں وہ لوگ بھی ہیں جن پہ قرآن کا اثر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اب جاگے ہو. فرمایا ہم نے بہترین کتاب نازل کی ہے، احسن الحدیث، بہترین بات اتاری ہے. وہ ہے کتاب مثانی، جس کے مضامین مکرر ہیں. اور تاثیر کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جو رب سے ڈرتے ہیں وہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹا جان دے ہو؟ وجود پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہندکوں میں کہتے ہیں سکنڈے کھل گئے. آپ کی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، لوں لوں کھڑے ہو جاندے نے. واہ جی کیا بات ہے. فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جن میں خشیت ہوتی ہے ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے وجود اور دل قرآن کی طرف مائل ہوتے ہیں. امام شنقیطی نے اپنی تفسیر کے اندر
اضواء البیان کے اندر امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر سورۃ طور کے ذیل میں یہ حدیث لکھی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر گشت کرنے کے لیے گئے. وہاں دیکھا ایک دیہاتی اپنے گھر میں کھڑا ہے، رب کا قرآن پڑھ رہا ہے. مدینے کی فضا ہے، پرسکون ماحول ہے. فاروق اعظم جب اس کی تلاوت سن رہے ہیں، وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، یہ آیتیں پڑھ رہا ہے.